اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ اگلی بات تو انتہائی خطرناک ہے، وَمَلَا قُلُوبَهُمْ رُعْبًا، اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں کو دشمنوں کے رعب اور ان کی ہیبت سے بھر دے گا۔ اب بات بات پر مسلمان اہل ایمان اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یاد ہوگا پچھلے پروگرام کا جملہ کہ پھر کہیں سے بھی نہیں لگیں کہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، فلاں بہت اچھے آدمی ہے، کیوں؟ کہیں سے بھی نہیں لگتے کہ مسلمان ہیں۔ کافروں کے ساتھ بیٹھنا، اپنے ایمان کا سودا کرنا، جو کروا لیجئے وہ کر لینا، اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جن گناہوں کی بنیاد پر یہ مرعوبیت آتی ہے، ان گناہوں کو اپنے معاشرے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ مرعوبیت کی وجہ سے جملے نکلتے ہیں نا، یہ اسلام و مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، امت کا حوصلہ پارا پارا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس امت سے آپ امید کریں گے کہ حضرت مہدی کے مشن کی کامیابی میں یہ حصہ بنے گی، یہ امت دجال کے فتنوں کا مقابلہ کرے گی۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ امت کو اس مرعوبیت سے نکالا جائے، حوصلہ اور ہمت ان کے اندر جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری روایت، اب ان حالات کو سامنے رکھیے اور تیسری روایت سنیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا قال یاتی علی الناس زمان یدعو المؤمن للجماعة فلا يستجاب له یقول اللہ ادعونی نفسک ولما يحزبک من خاصة امرک فاجیبک واما الجماعة فلأنهم اغضبونی فإنی علیہم غضبان۔ کتاب الرقائق عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، حدیث نمبر 458 صفحہ نمبر 155 اور حدیث نمبر 1086 صفحہ نمبر 384۔ محدث ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 175 اور محدث دیلمی کی مسند الفردوس جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 445۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یدعو المؤمن للجماعہ، کوئی مومن بندہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے دعا مانگے گا۔ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا مسجدوں میں، کیا کرتے ہیں ہر 5 وقت میں، سب جمعہ میں، حرم میں، ہر جگہ چلے جائیے، پورے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ فلا یستجاب لہ، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یقول اللہ، اللہ کہیں گے، ادعونی لنفسک، اپنے لیے مانگو، مجھ سے اپنے لیے مانگو، ولما یحزبک من خاصۃ امرک، اور جو ضروریات تمہیں درپیش ہیں ان کے لیے مانگو، فاجیبک، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو تم اپنے لیے مانگو گے، اپنی ضروریات کے لیے مانگو گے، میں قبول کروں گا۔ وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ، رہی بات مسلمانوں کی، فَلِأَنَّهُمْ أَغْضَبُونِي، تو میں قبول نہیں کر سکتا اس لیے کہ انہوں نے مجھے ناراض کیا ہے، فَإِنِّي عَلَيْهِمْ غَضْبَانٌ، میں ان پر ناراض ہوں، اس لیے ان کے لیے کچھ مت بولو، زبان مت کھولو بالکل میرے سامنے۔ اور آج یہی صورتحال ہے کہ دعائیں مانگی جاتی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ جب نیک لوگوں کے مجمع میں آپ دعا کی کیفیت دیکھیں گے، آپ فرض کر لیں کہ اعتکاف کا مجمع ہو، آپ لوگ بھی جانتے ہیں مجمع کیسا ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے اعتکاف کا مجمع کیسا ہوتا ہے۔ اور بالخصوص مولانا ابراہیم صاحب افریقی زیدہ مجدوہ جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے مجمع میں تو علماء ہی زیادہ ہوتے ہیں عوام کے مقابلے میں، پورے ہندوستان سے علماء پہنچتے ہیں، اللہ کے ایک سے ایک نیک بندے جمع ہوتے ہیں، اور جب یہ پوری جماعت روتی ہے دعا کے اندر تو بڑی عجیب کیفیت بن جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دعا تو قبول ہو ہی جائے گی، معاملہ وہیں کا وہیں، اس پورے مجمع سے کہہ دیا جاتا ہے من جانب اللہ، آپ لوگ اپنے لیے مانگیے، میں تیار بیٹھا ہوں، اپنی کوئی ضرورت ہے تو بولیے، میں پوری کر دیتا ہوں۔ آپ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اس بے نمازی قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جو سودی کاروبار میں ملوث ہے، اس قوم کے لیے جس نے بیٹیوں کو بے پردہ کر رکھا ہے، آپ کس قوم کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے آپ اس قوم کی بات نہ کریں، اپنی مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب کوئی دیندار شخص اپنے لیے مانگتا ہے تو اس کا کام پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہی جب دوسرے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کچھ نہیں۔
اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ آج کل مسجدوں میں چلا ہوا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے نام کی پرچی آتی ہے، فلاں صاحب بیمار ہیں، دعا کر دی جائے، اور باضابطہ امام صاحب و سارے مصلیان، بھائی کوئی نہ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ پوری جماعت میں ہوگا۔ ہاتھ اٹھتے ہیں سب کے، امام صاحب دعا مانگتے ہیں، سارے کے سارے آمین کہتے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ بیمار تھے، وہ بیمار ہی رہے، لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ خرچ ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دیں گے کہ ان کی موت اسی وقت مقدر تھی تو دعا سے کیا فائدہ تھا، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تقدیر کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ تقدیر میں یہ بات بھی لکھی جاتی ہے، فلاں شخص اپنی خوشیوں کے موقع پر کبھی مجھے یاد نہیں کرے گا، جب بیماریوں میں اسے میں کھینچوں گا، دعائیں کروائے گا، مگر میں نہیں قبول کرنے والا، اس کو اسی طرح تڑپ تڑپ کے مرنا ہوگا۔ یہ ہے اصل تقدیر جو امت جس سے غافل ہے۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، مگر موت کن اسباب کے تحت آتی ہے، شفا کیوں نہیں ملی، وہ ساری باتیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ روایت ملاحظہ ہو، حضرت قتادہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، قرآن کے بڑے مفسر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد خاص حضرت قتادہ، وہ فرماتے ہیں کوئی گنہگار بندہ اسے پکارتا ہے مصیبت و پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون سی آواز ہے، کس کی آواز ہے بھئی، خوشی کے موقع پر یہ آواز کبھی میرے پاس نہیں آئی، چلو سیٹ کرو اس کو، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ خود مانگ لے، حاجیوں سے دعا کروا لے، امام صاحب سے کروا لے، دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اور جب دیندار بندہ جس نے خوشیوں کے موقع پر شریعت کا خیال کیا تھا، پیغمبر کی سنت کا پاس و لحاظ کیا تھا، بالخصوص شادی بیاہ کا موقع، اس طرح کی خوشی کے مواقع ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ آواز تو میرے پاس بار بار آئی ہے، ایک بار نہیں بار بار آئی ہے، اور ضرور میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور پھر اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ والوں کو دیکھا، دیندار بندوں کو دیکھا کہ یا تو بیماری سے شفا مل گئی، اور اگر نہیں بھی ملی تو ان بیماریوں نے ان کے کام میں کوئی رکھنا نہیں ڈالا، دینی پروگرام اسی طرح چلتے رہے۔ لاکھوں مثالیں، ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں، بیماریوں سے گرے ہیں مگر ان کے دینی کام میں کوئی خلل نہیں ہے، یا پھر من جانب اللہ ان کو ایسا صبر مل جاتا ہے کہ کوئی جزا و فضا و بے صبری کچھ نہیں، بڑے آرام سے جھیل لیتے ہیں، جیسا کہ ان کے معمولات میں یہ بھی شامل ہو بیماریوں کو جھیلنا بھی، اور ہنستے کھیلتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے کافر بیمار نہیں ہوتے، تو یا تو اللہ انہیں شفا دیتے ہیں، یا اگر کسی حکمت کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہو اور شفا اگر نہ ملے تو الحمدللہ ان کا کوئی نقصان اس سے نہیں ہوتا، دینی کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں، یا پھر ایسی صبر کی توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اسی ہی ان کے لیے ذریعہ آخرت بن جاتا ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جب میں ایک بندے کے لیے کوئی خاص مقام عطا کرتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک وہ پہنچ نہیں پاتا تو میں مصیبت میں اسے گرفتار کرتا ہوں، حالات لاتا ہوں، بیماریاں دیتا ہوں، اور صبر کرتا ہے اور اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابر کے ساتھ یہی معاملہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ قاعدہ اور قانون امت کے فساق و فجار کے ساتھ نہیں فٹ کیا جا سکتا۔ وہاں تو یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ اسی گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آیا ہے، مگر گناہ سے وہ اس قدر لت پت ہے کہ اتنی بیماریوں کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ اب قبر اس کا مسئلہ حل کرے گی، اور وہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو جہنم کا عذاب یہ مسئلہ حل کرے گا۔ یہ ترتیب ہے، دنیا کے مصائب سے گناہ دھل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو موت کی سختیاں دھلے گی، وہاں بھی نہیں دھل پائے، قبر کی سختیاں اس کے گناہوں کو دھلے گی، اور وہاں بھی مسئلہ نہیں حل ہوا تو مجبوراً کلمہ پڑھنے والی امت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے کہ جہنم تو اصل کافروں کی جگہ ہے، کافروں کے لیے وہ رسوائی کا عذاب ہے، مگر ایمان والوں کو وہ دھلنے کی جگہ ہے، اس لیے کہ گناہوں سے ناپاک جسم جنت کے لائق نہیں ہوتا، جب تک اس کو صاف ستھرا نہ کر دیا جائے جنت میں نہیں جا سکتے۔ یا یہ کہ سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو سچی پکی توبہ ایسی کرے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پہ اس میں معافی کا قلم پھیر دیں، اس توبہ کے ذریعے پھر وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔